امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ جاری کشیدگی ختم کرنے کے لیے ایک جامع اور سخت تجاویز پر مبنی منصوبہ پیش کیا ہے۔ ان شرائط میں ایران کی جانب سے افزودہ یورینیم کا مکمل خاتمہ، بیلسٹک میزائل پروگرام پر پابندی اور حزب اللہ، حماس اور حوثیوں جیسے گروپوں کی حمایت ترک کرنا شامل ہے۔ اس کے بدلے امریکہ نے ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں میں بڑی نرمی کا عندیہ دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جانب سے ان حساس مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش اب حقیقت کے قریب دکھائی دے رہی ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس نے ایرانی میڈیا کے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ تہران نے یہ منصوبہ رد کر دیا ہے۔ فی الحال دونوں ممالک کے درمیان بالواسطہ رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ برطانوی اخبار نے مغربی انٹیلیجنس کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے ایران کو ڈرونز، ادویات اور خوراک کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ تعاون مارچ میں شروع ہوا، جس میں روس ایران کو سیٹلائٹ امیجنگ اور انٹیلیجنس معلومات بھی فراہم کر رہا ہے۔ اخبار کا مزید کہنا ہے کہ تہران نے روس سے جدید ترین فضائی دفاعی نظام S-400 کی درخواست دی تھی، جسے ماسکو نے فی الحال مسترد کر دیا ہے۔ اگرچہ کرملن نے ان رپورٹس کو افواہ قرار دیتے ہوئے ڈرون ٹیکنالوجی کی فراہمی کی تردید کی ہے، لیکن مغربی حکام کا ماننا ہے کہ روس ایرانی حکومت کے سیاسی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کر رہا ہے۔ اسرائیل پر ایرانی میزائل حملوں کے بعد تل ابیب کے آسمان پر کووں کے ایک بڑے جھنڈ کی ویڈیو وائرل ہونے سے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین اس غیر معمولی منظر کو قدیم رومی روایات سے جوڑتے ہوئے اسے سلطنتوں کے زوال اور بڑی تباہی کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم ماحولیاتی ماہرین نے ان توہمات کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ یہ محض پرندوں کے موسم بہار کے سالانہ ہجرت کا عروج ہے۔ ماہر طیور یارون چارکا کے مطابق پرندے جنگی تنازعات کے باوجود اپنے فطری راستوں اور خوراک کی تلاش میں محو سفر رہتے ہیں۔ ماہرین نے عوام سے تحمل کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے کسی منحوس علامت کے بجائے خالصتاً ایک قدرتی عمل کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ امریکی سیاست اور خارجہ امور میں ایک نیا سیاسی اختلاف اس وقت سامنے آیا جب سابق امریکی وزیر خارجہ انٹونیو بلنکن نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران میں رجیم چینج کے دعوے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ بلنکن کا ماننا ہے کہ زمینی حقائق صدر ٹرمپ کے بیانات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ بلنکن نے واضح کیا ہے کہ ایران میں تاحال کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی رجیم چینج جسے قرار دیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی نہیں جانتا کہ موجودہ ایرانی حکومت کب تک قائم رہے گی۔ سابق وزیر خارجہ نے تسلیم کیا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے باوجود ایران میں موجود نظام کے خلاف کوئی بڑی عوامی بغاوت یا اندرونی خلفشار سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کو مشورہ دیا کہ وہ فوجی طاقت کے ذریعے حکومت بدلنے کے بجائے جنگ ختم کرنے پر توجہ دیں۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایرانی قیادت کے خاتمے سے وہاں نظام بدل چکا ہے، جبکہ بلنکن کا موقف ہے کہ ایرانی ریاست کا ڈھانچہ تاحال برقرار ہے اور ٹرمپ انتظامیہ حقائق کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنی مرضی کا بیانیہ بنا رہی ہے۔ پاکستان میں فضائی آپریشن کے حوالے سے ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے ایندھن کی بچت اور انتظام کے لیے ایک ہنگامی نوٹم جاری کیا ہے، جس کے تحت تمام غیر ملکی ایئر لائنز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پاکستان آتے وقت واپسی کا ایندھن بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ اس فیصلے نے بین الاقوامی پروازوں کے شیڈول اور مسافروں کے لیے نئی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ غیر ملکی ایئر لائنز کو پاکستانی ہوائی اڈوں پر اب ایندھن کی بہت ہی محدود مقدار فراہم کی جائے گی۔ PAA حکام کے مطابق پاکستانی ایئر لائنز کو ان کی ضرورت کے مطابق پورا ایندھن فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایندھن کی کمی کے باعث بدھ کے روز کراچی سے دوحہ جانے والی ایک غیر ملکی ایئر لائن کو ایندھن بھروانے کے لیے مسقط میں لینڈ کرنا پڑا۔ اضافی ایندھن کا وزن اٹھانے کی وجہ سے طیاروں کی گنجائش متاثر ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں غیر ملکی ایئر لائن طیارے کا وزن کم رکھنے کے لیے مسافروں کا سامان اور کارگو چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ اضافی ایندھن کے انتظام اور تکنیکی لیڈنگز کی وجہ سے پروازوں کے دورانیے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی دوران ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکی جنگی طیاروں F-18 کو نشانہ بنایا ہے۔ خطے میں جاری اس عسکری تناؤ نے فضائی راستوں کی سیکیورٹی اور فیول سپلائی چین کے حوالے سے خدشات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اور PSL 11 کا ایک منفرد آغاز۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کا میلہ آج سے سج رہا ہے، جس کا افتتاحی مقابلہ دفاعی چیمپئن لاہور قلندر اور نئی ٹیم حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ہوگا۔ تاہم اس بار کرکٹ کے مداحوں کے لیے صورتحال مختلف ہوگی۔ خطے میں جاری کشیدگی اور توانائی کی شدید بحران کے باعث حکومت نے ایندھن اور بجلی کی بچت کے لیے تمام میچز خالی اسٹیڈیم میں کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شائقین کرکٹ گراؤنڈ میں موجود نہیں ہوں گے، لیکن وہ اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو ایکشن میں دیکھ سکیں گے۔ کپتانوں نے پریس کانفرنس میں اچھی کرکٹ کھیلنے کے عزم کا اظہار کیا، جبکہ PCB نے ٹکٹوں کی ری فنڈ پالیسی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔